اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت عزت کو کھا جاتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یعنی کہ غیبت جو ہے وہ ظاہر ہے کبھی عزت حرام ہے نا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون، مال اور عزت، تو فرمایا کہ جو غیبت ہے وہ عزت کو کھا جاتی ہے، اس لیے اس قدر سختی کے ساتھ منع کیا غیبت سے۔ اور یہ رحمت والی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کسی پہ رحمت کروں گا، معاف کروں گا۔ اس میں چند لوگوں کا ذکر فرمایا، اس میں غیبت کرنے والے بھی ہیں، چغل خور بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک غیبت کرنے والا غیبت سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پہ بھی نظر رحمت نہیں فرماؤں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کرید نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا بندہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا جس کی غیبت کی گئی ہے، اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے شب اسرا معراج کی رات میرا گزر ہوا ہے قوم سے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتیں برباد کیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں جانے والا آخری بندہ ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنا سخت گناہ ہے، اب توبہ نہ کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں جانے والا پہلا آدمی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لوگوں کا بھی روزہ رکھو اور تم نے روزہ افطار نہیں کرنا جب تک میں نے تمہیں اجازت دوں۔ اب افطار کا ٹائم ہوا، اب لوگ آ رہے تھے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ روزے کھلنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ اجازت فرمائیں ہم روزہ کھول لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت فرماتے تھے، وہ روزہ کھول لیتے تھے۔ اس طرح باری باری لوگ آ رہے تھے۔ آتا کہ ایک شخص آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر 2 لڑکیاں روزے دار تھیں، شرم کی وجہ سے وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکیں، تو آپ اجازت فرمائیں وہ روزہ کھول لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے رخ انور پھیر لیا۔ اس نے پھر بات دہرائی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ رخ انور پھیر لیا۔ اس نے پھر دوبارہ بات دہرائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ اس سے رخ انور پھیر لیا۔ یعنی وہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت فرمائے، تو گھر میں 2 لڑکیاں ہیں میرے گھر، تو وہ روزے سے تو وہ روزہ کھولے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ بات سن کے۔ تو پھر جب اس نے دوبارہ عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو روزے سے ہیں ہی نہیں، کہ وہ روزے سے کیسے ہو سکتا ہے جو دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتا رہے۔ جاؤ اور انہیں کہو کہ اگر روزے دار تھی تو کیا کریں، اگر روزے دار ہے تو جا ان کو کہو کہ جا کے کیا کریں۔ اب وہ شخص جو تھا وہ گھر آیا اور ان کو کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے فرمایا۔ تو آتا ہے دونوں نے کیا کی تو آتا ہے کہ اندر سے خون کے لوتھڑے نکلے، گوشت نکلا، لوتھڑے نکلے۔ اس آدمی نے واپس آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ چیز ان کے پیٹ میں رہتی تو آگ انہیں جلاتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے عبادت گزار ایسے جنہیں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سود کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے پاس آنے والا سود کا 1 درم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کے گناہ سے بدتر ہے، اور سب سے بڑا سود مسلمان آدمی کی عزت برباد کرنا ہے۔ کہ آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے جس سے کسی کی عزت خراب ہو جاتی ہے، آپ اس کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی سچی بات کو بیان کرنا، یہ غیبت ہوتی ہے۔ اب بندہ کہے میں تو سچی بات کی ہے، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، واقعی اس نے گناہ کیا، کوئی حرکت کی، اور وہ سچی ہی بات، وہ صحیح ہی بات لوگوں میں بیان کرنا غیبت ہے، اور جھوٹی بات بیان کرنا بہتان ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، نرم مزاج ہو، لوگوں سے محبت کرتا ہو اور لوگ اس سے محبت کرتے ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، جس پہ اللہ کا غضب ہے، وہ شخص ہے جو چگلی کرنے والا، بھائیوں کی دوسرے سے دور کرنے والا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی لغزشیں، یعنی کہ کوئی ایسی بات ڈھونڈنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس چکر میں رہتا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی عیب پتہ چلے، خاص طور پر نیک لوگوں کا عیب مجھے پتہ چلے اور میں اس کو جو ہے وہ لوگوں میں بیان کروں۔ اور حضور خواجہ سرکار یہ بات نرم مزاج فرمایا کہ نرم مزاج ہوگا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو حضور خواجہ سرکار یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جو جتنا نرم ہوگا اس کو فیض اتنی آسانی سے ہوگا، جس کی طبیعت میں نرمی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس بندے پر سختی کرتے ہوئے
کہ جو میرے بندوں کے ساتھ نرم ہے. کہتے ہیں وہ بندہ ہو کے نرمی کرتا تو میں رب ہو کے کیوں نہ نرمی کروں. اس کے گناہوں کو کھولوں گا ہی نہیں, ان کے عیبوں کو میں معاف کر دوں گا, اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر ہی نہیں کروں گا, اور نرمی کا فضل کے ساتھ اس کو جنت میں جلدی سے داخل کر دوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ناحق اس کے متعلق کوئی بات پھیلا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں ذلیل کرے گا, جہنم میں پھینکے گا اور اس کو رسوا کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا کہ بات کرو. جنت نے کیا کہا کہ مجھ میں وہ شخص داخل ہوگا جو خوش نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم 8 قسم کے لوگ تیرے اندر نہیں آئیں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو غیبت کرنے والا ہوگا, قطع رحمی کرنے والا ہوگا, چغل خور ہوگا, دائمی شرابی ہوگا, زنا کا عادی ہوگا, اور وہ آدمی جو کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ میں فلاں فلاں کام نہ کروں لیکن پھر بھی اس وعدے کو پورا نہیں کرتا. فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 خصلتیں جس بندے میں موجود ہوں گی وہ پکا منافق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک اکثر بیان فرمایا کرتے تھے. وہ پکا منافق جو ہے اگرچہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور یہ گمان کرتا رہے کہ میں ایماندار ہوں, کہ میں بڑا ایماندار ہوں, میں بڑا ایمان والا ہوں. پہلی خصلت کیا ہے کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. دوسری کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنایا جائے گا, کوئی امانت دی جائے گی اسے, تو فرمایا کہ امانت میں خیانت کرے گا. اور چوتھا کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو بیہودہ کلام کرے گا, پھر وہ گالی گلوچ پہ آ جائے گا. فرمایا کہ یہ پکا منافق ہے جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں, وہ پکا منافق ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ اوپر 70 ایمان کے درجات ہیں, اور سب سے کم درجہ راستے سے, کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں.